السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ قدرت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ریمائنڈ کروایا ہے کہ قدرتی آفات کو سنجیدگی سے لیں۔ آج سوات کے اندر آفٹر شاکس آئے، پشاور کے اندر آفٹر شاکس آئے اور گرد و نواح کے علاقوں کے اندر سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو بارشیں بڑھیں گی اور برف باری ہوگی تو وہ بلڈنگز جن میں کریکس آ گئے ہیں وہ جان کا خطرہ پیدا کر سکتی ہیں۔ ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے، نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا۔ عمران خان اور ریحام خان صاحبہ کی طلاق کے معاملے کے گرد جو قومی سوشل میڈیا اور دوسرے سیاسی حلقوں میں بحث چھڑ پڑی ہے، اس کے اوپر میرا ایک ایڈیٹورل کمنٹ ہوگا، وہ آپ مس بالکل نہیں کیجیے گا۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ بھی مس نہ کیجیے گا۔ سندھ اور پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کی پہلی فیز، پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اپنے نمبر 2 حریفوں سے بہت آگے جو ڈسٹنٹ سیکنڈز پر ہیں، ان میں اکثر آزاد امیدوار ہیں اور جو بڑا کمپٹیشن جس کی توقع کی جا رہی تھی وہ بہت فاصلے پر ہے۔ کیا ہوا ان انتخابات کے اندر سیاسی جماعتوں کے لیے، کس قسم کے اس کے اندر اسباق ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس میں ابھی تشریف لائے طارق فضل چودھری صاحب، will request him to kindly join us، رکن قومی اسمبلی، صدر پاکستان مسلم لیگ نواز اسلام آباد۔ سیدہ شیلہ رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہی ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور عائشہ گل علی صاحبہ جو رکن ہے قومی اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور رکن ہے قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار۔ عائشہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ۔ پہلے ذرا میں کوئک راؤنڈ کر لوں ایک ایک سے۔ عائشہ صاحبہ آپ سے میں اگر آغاز کروں، اگر آپ کو 2 جملوں میں بتانا پڑے کہ سندھ اور پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کیسے آپ اس کو دیکھتی ہیں تو کیا کہیں گی؟ میں اس کو گراس لیول پہ مس مینجمنٹ اس کی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کا مکمل طور پر فیلئر ہے۔ الیکشن کمیشن کا مکمل طور پر فیلئر ہے۔ اگر میں شیلہ رضا صاحبہ سے پوچھ پاؤں 2 جملوں میں، پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر، پیپلز پارٹی سندھ کے اندر کیسے ہوئے انتخابات؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ سندھ میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ بہت ساری دوسری پارٹیز بھی جیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی تک ریگنگ پہ بات نہیں کی۔ جہاں تک درازہ شریف میں ہوا تو وہ بالکل آخری لمحوں میں ہوا اور 2 گروپ میں ہوا، فنکشنل لیگ کے 2 گروپ میں، ایک آزاد کھڑا ہوا تھا، ایک فنکشنل۔ ہم عمومی بات کریں، عمومی طور پر ماحول، عمومی طور پر انتخابات عمومی یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اچھے ہوئے طارق فضل چودھری صاحب کا اگر کوئی ہم پنجاب سے اگر کوئی لیتے تو پھر وہ دیکھیں زیادہ پھر بہت اچھے ہوتے نا آپ کے لیے، پھر تو بہت اچھے ہوتے۔ طارق فضل چودھری صاحب کیسے ہو جی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی، پنجاب میں تبصرہ کرتا تو وہ زیادہ اچھا تھا پنجاب۔ گو ہیڈ طارق صاحب۔ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے پاکستان کا کہ جس میں آبادی کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے اکثریت ہے، آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے پاکستان کی پنجاب میں ہے، اور سیاسی شعور کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ اسے کہیں کہ میچور ہے، اور ہر انتخابات کیسے ہوئے پہلے تو یہ بتائیں۔ لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے اور اس میں انتخابات پنجاب میں ووٹ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں اور بہت اچھے ہوئے ہیں۔ سندھ میں کیسے ہوئے ہیں؟ سندھ میں انتخابات میں یہ تو نہیں کہہ سکتا غلط ہوئے ہیں، لیکن سندھ میں وہ سیاسی ماحول نہیں ہے جو پنجاب میں لوگوں کو بہت آزادی کے ساتھ اور بالکل اپنی مرضی سے ووٹ دینے کا اختیار اور حق ہوتا ہے۔ سندھ میں ماحول تھوڑا سیاسی مختلف ہے، وہاں پہ ظاہر ہے ایک مخصوص نظام ہے جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ لیتی ہے۔ اگر کارکردگی کی بنیاد ہوتی تو سندھ میں بہت بری شکست ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ آپ کے ہاتھوں؟ آپ کو تو بندہ ہی وہاں میں کوئی نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاتھوں کام کرنے کے بہت سارا میدان ہے۔ 15 جماعتی اتحاد تھا، 15 جماعتی۔ ہمارے لیے بہت ابھی بحث کرتے ہیں اس کے اوپر۔ عائشہ صاحبہ میرے سامنے شفقت محمود کا ٹویٹ ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے لکھا کہ پی ٹی آئی fared much worse than expected in Lahore local government elections. We did our best, but our best was not good enough. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ as a district in charge, it is my moral duty to accept responsibility for this poor performance. I have today resigned as a Lahore organizer. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پارٹیاں، آپ کی جماعت بالخصوص، کیونکہ پنجاب کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، بہاول نگر کی، یہ ناظرین ہم نے پرسنٹیج وائز آپ کے سامنے رکھا ہے، فیصل آباد میں، بہاول نگر میں 4تھے نمبر پر، آباد میں 4تھے نمبر پر، گجرات میں 3رے نمبر پر، لاہور میں 3رے نمبر پر، نانکانہ صاحب میں 4تھے نمبر پر، چکوال 4تھے نمبر پر، اوکاڑا 4تھے نمبر پر، قصور 5ویں نمبر پر، بکھر 5ویں نمبر پر، پاک پتن 5واں، لودھرا 3را،
विहाड़ी तीसरा, और साउथ की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर हम सिंध में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 में से 5वें नंबर पर। ये पार्टी को अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी नजर दौड़ानी चाहिए या नहीं? देखिए, मुझे तो तलत साहब समझ नहीं आ रहा कि पंजाब के अवाम ने किस बेस पे, अगर इतने ज़्यादा वोट्स दिए हैं PMLN को, तो किस बेस पे दिए हैं। 6 मरतबा ये इनकी 6ठी मरतबा है गवर्नमेंट में पंजाब में, और पंजाब के लोगों की हालत देखें कि उनको बुनियादी जो इंसानी सहूलियात हैं वो भी उनको मुयसर नहीं है। मेट्रोस के ऊपर उनका तवज्जो है, और बाकी जो वहाँ पे इंसाफ की सूरत हाल है, पुलिस की सूरत हाल है। मेरा खुद एक एक्सपीरियंस हुआ है एक एसेट सर्वाइवर के हवाले से। तो पुलिस का जो रवैया आवाम के साथ है, किस तरीके से वो कमज़ोरों के खिलाफ वो ताकतवर के साथ मिल जाते हैं। आप ये फरमा रही हैं कि पंजाब के लोगों ने धांधली की है अपने आप से? नहीं, मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि और फिर कौमी सतह पे आप देखें कि तीसरे मरतबा वज़ीर आज़म वो बन गए हैं। पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स देखें, वो परफॉर्मेंस देखें। ये तो आप एक वोटर हैं, मैं भी एक वोटर हूँ। देखें, आप और मैं एक वोटर है ना, लेकिन हम एक वोटर जो है वो 10 करोड़ या 20 करोड़ की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। ईच वोटर विल हैव टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप ये क्या कह रही हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि पंजाब के लोगों ने ऐसी बेवकूफ़ी की है, या आप इसके ऊपर अंगुष्ठ बंदंदा हैं कि जिन्होंने क्यों कर दिया, या आपके ख्याल में धांधली हुई है? देखिए, पंजाब के अवाम बाशऊर अवाम हैं, मीडिया को देखते हैं। इस मुल्क में वज़ीर ख़जाना साहब ने जिस तरीके से मुल्क की पूरी मईशत को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो किस हद से नीचे आ गई हैं, पाकिस्तान की जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, लोगों को रोजगार तक नहीं मिल रहा, कारखाने बंद हो गए, बिजली गैस की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। 6 महीनों का इन्होंने वादा किया था, और अब 2018 में भी नेपरा की रिपोर्ट है कि कोई जो है इलेक्ट्रिसिटी वो किक बैक्स लिए जा रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर इनको इतने बड़े पैमाने पर वोट्स मिले तो क्या ये परफॉर्मेंस की बेस पे मिले। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि देखें, जिस सूबे में पुलिस का जो IG है, उनका भाई जब वो खुद वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में खड़ा होता है, और वहाँ पे सब पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के लोगों के साथ होती है, तो इसमें कोई मुझे खैर सरप्राइज नहीं है कि नून लीग जो है रूलिंग पार्टी है वो जीती है, क्योंकि जिस तरीके से अवाम को प्रेशराइज किया जा रहा है। फैफिन की जो रिपोर्ट है वो इसके ऊपर बड़ी क्लियर है कि ये इस तरीके से शफाफ तरीके से इंतखाबात नहीं हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरा अमला, अगर आपके सूबे का अमला अभी इलेक्शन कमीशन का राउंड करते हैं जरा। आई एम श्योर डॉक्टर साहब आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, बट लेट मी गो टू शाला साहबा। ये जो कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर एक खास माहौल है और पीपल्स पार्टी का एक डिसाइसिव एडवांटेज है इस इंतखाब में, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का डिसाइसिव एडवांटेज क्या था इस इंतखाब में? पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में जो है वो बिरादरी की बुनियाद पे नहीं होते, और पंजाब में सबको मालूम है कि 80% जो है बिरादरी की बुनियाद पे वोट डाला जाता है। और 15 जमाती इत्तेहाद था, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, PTI भी थी, और बाकी ये सारे लोग। और इससे पहले जनरल इलेक्शन में हमारे खिलाफ 10 जमाती इत्तेहाद था। तो ये 15 जमाती इत्तेहाद का आप नतीजा देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़ाद भी जीते हैं वो हमारी पार्टी के लोग हैं, जिसमें मोस्टली ये था कि वो पार्टी, क्योंकि ये गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है, तो इसमें आप हर सतह पे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग नई बात मानते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल बोर्ड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास था। हमारी जो 5 इयर्स परफॉर्मेंस है उसमें हर साल हमारी छपती है। 7 इयर्स की परफॉर्मेंस भी लोगों ने देखी है और लोगों ने वोट दिया है। और लाड़काना में खुद DG रेंजर्स भी आए हुए थे, फिर वो सखर भी गए, सब जगह गए। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है शाला साहबा, पंजाब में क्या हुआ? और पैसा नहीं चलाते हम। 122 में जिस तरह पैसा चला है कि 150 वोटर्स पे 1 मोटरसाइकिल, और जिस तरह क्या चलता है वहां पे, क्या नहीं चलता, उसकी बहस छोड़ दे, वो किसी और प्रोग्राम में करेंगे। हमें पंजाब में क्या हुआ पीपल्स पार्टी? नहीं, दोनों ने जरा कुछ बोला है तो मैंने कहा मैं बोल लूं। नहीं, आपको हर बात को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अपनी जवाबदीद है। सवाल मेरा ये, पंजाब में क्या हुआ फिर? देखिए, मैं एक बात संजीदा कहूंगी कि भुट्टो साहब की शहादत के बाद से नून लीग की पंजाब में हुकूमत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जो भी वहाँ पर है वो नज़रियाती वर्कर है।
کیونکہ بہت کم وہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں میں نے وغیرہ اتنی تعداد نہیں ہوتی کہ حکومت بن سکے. اب ہمارے وہاں کے لوگوں کو جو ہے اپنے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, ان کو آواز دینی چاہیے کہ ہم کھڑے ہیں, اور جس طرح ہم جو ہیں وہ سندھ میں الیکشن لڑتے ہیں اس طرح ہر تو تنظیمی مسائل کا شکار ہے آپ کی جماعت. It is stating the obvious. Let me come to ڈاکٹر صاحب جی, آپ کے ایڈوانٹیجز تو بڑے کلیئر تھے پنجاب میں, اس کے اوپر کافی بحث ہوئی, ذرا آپ ریفلیکٹ کرنا چاہیں گے جو عائشہ گل صاحبہ نے کہا کہ پنجاب میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ووٹر نے ووٹ اس طرح دیا کیوں ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس فیز سے گزر رہی ہے, میری تو ذاتی طور پہ یہ دعا ہے کہ وہ اسی کیفیت میں, اسی ذہنی کیفیت میں مبتلا رہیں, ایک خام خیالی کی, ایک سٹیٹ آف سیلف ڈینائل کہ حقائق سامنے ہے پھر بھی اسے نہیں ماننا, اور دوبارہ وہی دھاندلی والا ایک ڈنڈورا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں طلعت صاحب کہ 2013 میں جو ووٹ ان کو ڈلے تھے, چاہے وہ پنجاب سے ڈلے ہوں یا باقی علاقوں سے ڈلے ہوں, اس کے پیچھے انہوں نے کچھ قوم کو کچھ امید دلائی تھی, کچھ ایک نیا ویژن پیش کیا تھا, نیا پاکستان کا نعرہ لگایا, یوتھ کو پروموٹ کرنے کی بات کی. اب اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صوبہ دے دیا کہ آپ اس کو ایک نیا صوبہ بنائیں, اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ نیا پاکستان کے عوام دیکھیں گے آپ بنا سکتے ہیں یا نہیں, اس کا اشر دیکھیں. یوتھ کے نعرے کے اوپر عمران خان صاحب کے دائیں بائیں جو مختلف پارٹیوں کے بھاگے ہوئے لوگ بہشتی دروازے میں سے گزار کے نیک پاک کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, یوتھ کا کیا حال. اس کے بعد جو انہوں نے یہ ڈرامہ کیا دھاندلی کا, اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن, پھر این اے 1 to 2 بھی ہم نے الیکشن لڑا, وہاں نے شکست ہوئی. قوم کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ سوائے قوم کا وقت ضائع کرنے کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست آپ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے پنجاب میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنس تو پھر نہ ہوئی نا آپ کی. میں نہیں, دیکھیں وہ جو ان کو ووٹ نہیں ملے نا, جو چھٹے چھٹے 7ویں نمبر پہ آ رہے ہیں, اس کی میں بنیاد آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ ان کو پہچان چکے ہیں کہ کام ان سے ہونا نہیں ہے, انکمپیٹنس کی انتہا ہے, اور اس کے بعد قوم کا وقت ضائع کرنا ہے, جھوٹے اور بے بنیاد الزامات. جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ پنجاب میں سیاسی شعور بھی ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے, ہر پارٹی کو, ہر ایک کو یہاں پہ کام لوگ کر رہے ہیں, کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں, فوج کی نگرانی میں ہوئے ہیں, اساس پولنگ سٹیشنز کے اوپر آپ کو پتہ ہے. یہ بہت اپنے آپ کو بڑا بہترین مینیجر اور بہترین صوبے کی بات کرتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کے صوبے کی آبادی کتنی ہے, اور آپ نے بلدیاتی الیکشن میں وہاں کتنے بندے مروائے ہیں. 30 سے زیادہ لوگ ان کی نااہلی کی وجہ سے وہاں پہ جہاں باک ہوئے. پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں, آبادی دیکھیں, الیکشن دیکھیں, اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کس طرح پنجاب کی حکومت نے کنٹرول کی ہے, فوج کی اس میں مدد رہی ہے, رینجرز کی مدد. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اپنی کارکردگی کا, اپنی پرفارمنس کا, جو بات ہم نے کی ہے اس سمت میں ہم لگے ہوئے ہیں. کچھ ٹارگٹ حاصل کر چکے ہیں, کچھ ہم حاصل کرنا جا رہے ہیں انشاءاللہ. نواز شریف صاحب جب دورہ کرتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ اس طرح سندھ ان کے دل میں بستا ہے, اور بڑا بلیڈنگ ہارٹ ہے ان کا, وہاں پر جا کے بات چیت کرتے ہیں. سندھ میں تو آپ کی وہی حالت ہے جو بعض جگہوں پر پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ہے, بلکہ اس سے بھی بری. تو سندھ میں کیا ہوا؟ ایسا گزارش ہے کہ میں بڑا حقیقت پسندی سے بات کرنے والا شخص ہوں. یقیناً وہاں پہ سیاسی جماعتوں کو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ سپیس ہے سندھ میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری زیادہ توجہ وہاں پہ ہونی چاہیے, ہم کر بھی رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب اس طرح دورے کرتے رہے ہیں, وزیر اعظم بننے سے پہلے دورے کرتے رہے ہیں, لیکن وہاں اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اہم بات یہ ہے کہ جو ایک ڈیسائسو ایڈوانٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے وہاں سے بات کی کہ مخصوص حالات ہیں سندھ کے اندر, اس میں ان کا ٹرائبل سسٹم ہے, وڈیراازم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کلچز ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ گنجائش ہونے کے باوجود آپ کو ووٹ پنجاب میں پڑے تو وہ کارکردگی ہے, آپ کو تمغہ شجاعت دے رہے ہیں, آپ ان کو ووٹ پڑے تو سندھ کی سیاست اور پنجاب کی سیاست اور بلوچستان کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے, یہ ہر پاکستانی جانتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بلوچستان کی سندھ کی سیاصت پنجاب جیسی نہ آپ جیت نہیں سکتے. میں نے کہا کہ گنجائش باقی ہے, ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ ساؤنڈ ہے ان کی جو پریزیڈنٹ کی, صوبائی پریزیڈنٹ کی جو کہا ہے جنہوں نے جی کہ دھاندلی ہوئی ہے, کہ ساؤنڈ ہے, مجھے بتایا تو چلا ہے جی. اچھا ابھی ریڈی نہیں ہے. ذرا عائشہ صاحب آپ کے پاس ہم واپس آتے ہیں, اور ان کے الزامات دیکھیں. صرف ایک جملہ, ابھی عائشہ نے کہا کہ جی انہوں نے فرمایا کہ آئی جی کا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے. تو کیا اگر کسی کا بھائی آئی جی ہو تو وہ گھر بیٹھ جائے, وہ الیکشن بھی نہ لڑے, وہ سیاست بھی نہ کرے, وہ کاروبار بھی نہ کرے, وہ سب کچھ چھوڑ دے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس کا بھائی آئی جی ہے. مطلب دلیلیں. عائشہ ویسے آپ کو بتاؤں, چودھری سرور صاحب کا بھتیجا جو ہے وہ این کے ٹکٹ کے اوپر لڑ رہا تھا. جماعت اسلامی کے جو ڈپٹی ہیڈ ہیں, ان کا بیٹا این کے ٹکٹ کے اوپر لڑ رہا تھا. تو یہ بھائی بندی تو ان الیکشن میں بہت چلتی ہے. لیکن دوبارہ میں واپس آؤں گا, یہ جو بات بار بار کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت وقت صرف کرتی ہے صرف نکتہ چینی کرنے میں, اور اگر اس کا آدھا وقت
اندرونی معاملات کو طے کرنے میں لگایا جائے تو شاید ایشوز ریزالو ہو جائے, آپ کی کارکردگی بہتر ہو جائے. شفقت محمود کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم صحیح تنظیم کے طور پر منظم انداز سے الیکشن نہیں لڑ پائے. دیکھیں, سب سے پہلے تو انہوں نے پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیٹیو نے بات کی پرفارمنس کے اوپر. تو پرفارمنس تو ان کی, جب سے آپ حکومت دیکھیں تو پرفارمنس تو یہ کہ نواز شریف صاحب کے پاس پہلے اتفاق فاؤنڈری تھی اور اس کے بعد ان کے اثاثوں میں کس قدر اضافہ ہوتا گیا اقتدار میں آنے کے بعد. پرفارمنس شاید پھر یہ ہو. اور ہمارے صوبے میں پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک ایسا بل ہے, ایک ایسا لا ہے جو ہم نے انٹروڈیوس کروایا جس میں کوئی بھی اپنے کاروبار نہیں کر سکتا حکومت میں رہتے ہوئے. تو یہ میرے خیال سے میرا ان کو مشورہ ہے کہ مرکزی لیول پہ یہ پاکستانی حکومت کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, عوام کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, یہ لوٹ مار کو کم کرنے کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن اور رائٹ ٹو یہ جو آپ کا مشورہ اپنی جماعت کو کیا ہوگا, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. یہ وہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں. آپ کے پاس کوئی اپنی جماعت کو مشورہ دینے کو ہے یا نہیں ہے؟ جی میری بات سنیں, پرفارمنس کی جہاں تک بات ہے, پل ڈیٹ کا سروے دیکھیں, اس میں انڈیویجولی جب پولیس کا انہوں نے ڈپارٹمنٹ دیکھا, انہوں نے باقی ڈپارٹمنٹس دیکھے, تو انڈیویجولی کے پی کے پرفارمنس میں گورننس کے لحاظ سے سب سے بیسٹ ہے. یہ وہی پل ڈیٹ نہیں ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کی جماعت نے کہا تھا کہ نواز شریف نے سروے پیسے دے کے سروے کروائیں اپنے بارے, یہ تو اسی پل ڈیٹ کی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ نہیں, پل ڈیٹ کے سروے میں اگر آپ انڈیویجول محکموں کی بات دیکھیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کی بات دیکھیں, انڈیویجول قابل قبول ہے جو انہوں نے جو ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. کے پی کے میں ایک ڈی پولیٹیسائز پولیس ہے, ان کی جو پولیس ہے, آئی جی صاحب کی جو ماشاءاللہ جس نے رانا ثناءاللہ صاحب کے جو جب آپ کو وزیر قانون قتل کرتا ہے تو یہ ان کا وزیر قانون ہے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنے بڑے انتخابات کے عمل سے گزرنے کے بعد, یہ پرفارمنس کارڈ سامنے رکھنے کے بعد, تمام بحث کا کچھ حصہ تو آپ کو مختص کرنا ہوگا اپنی پارٹی کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کے لیے. تو دوبارہ اپنا سوال دہراؤں گا اس کے اوپر میں جواب دوں گی جی کہ آپ کیا آپ کا اس کو مشورہ ہے اپنی جماعت کے لیے؟ جی ہماری پارٹی میں یقیناً آپس میں بہت بڑی پھیلتی ہوئی پارٹی ہے. بہت کم عرصے میں ہم ایک, اب یہ دیکھیں آپ کہ پورے ملک میں ساری پولیٹیکل پارٹیز یا تو پنجاب تک محدود ہو گئی ہیں یا سندھ تک, لیکن ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک وفاقی پارٹی ہے اور اس میں یقیناً ہمیں ڈسپلن کی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ میں کہوں گی کہ الیکشن کمیشن آج جس طریقے سے قتل ہوئے ہیں, کے پی میں تو ایک ہی دن میں سارا الیکشن ہوا, ان کے ہاں تو فیز میں ہوا ہے, فرسٹ فیز تھا آج. اور اس میں جس طریقے سے پولیس کا جو رول تھا, جس طریقے سے رانا ثناءاللہ جو کہ وزیر قانون ہے, ان کا عابد شر علی کے ساتھ ان کا جو آپس میں رول دیکھیں, اور پھر عابد شر علی کے خلاف ہم نے مقدمہ درج کروایا ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے کارکن کو انہوں نے آج قتل کروایا لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں. تو یہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے کیونکہ سارا عملہ صوبائی حکومت کا عملہ تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ ہائرنگ کی بات کہ ان کا اپنا کوئی امپارشل ایک عملہ ہو جو کہ الیکشن کروا سکے, نہ ان کو یہ فائر کروا سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جو کوتاہیاں ہیں وہ مکمل طور پر سامنے آ گئی ہیں. شیلا صاحبہ, پیپلز پارٹی صوبوں کی زنجیر بینزیر کا نعرہ ہم نے بہت سنا. پیپلز پارٹی کی کارکردگی چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں, چاہے وہ کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوں, چاہے وہ فیزڈ انتخابات ہوں, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں آبادی اور سیٹوں اور سیاسی اعتبار سے آپ کے لیے لمحہ فکریہ تو ہوگا, لیکن آپ کی پارٹی کسی تنظیم کو تبدیل کرنے میں نظر نہیں آتی ہے. وہی تنظیم چلی آ رہی ہے, وزٹس ہوتے ہیں لیکن nothing happens. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا مشورہ کیا ہے اپنی پارٹی قیادت کے لیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ اپنی پارٹی قیادت کو مشورہ دوں, لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جو ہم جب گراؤنڈ پہ جاتے ہیں پنجاب میں, الحمدللہ ہمارا نظریاتی ووٹر ہے, وہ صرف ایک ہی شکایت کرتا ہے, اس کی کچھ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جو ہماری سیکنڈ لیڈرشپ ہے, ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل کانسٹیٹوئنسیز کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہم سے کانٹیکٹ کریں, اور یقیناً کہ اگر یہ سب کانٹیکٹ کریں گے, اپنے ورکرز سے ملیں گے, ان کو بھی معلوم ہے کہ یہاں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن ایک کانٹیکٹ تو رہے گا نا, شادی ہے, غم ہے, اس میں جانا چاہیے, ملنا چاہیے ووٹر سے, تو یقیناً اس میں تبدیلی آئے گی. جہاں تک بات ہے تو بہت ساری باتیں لیڈرشپ کو معلوم ہوتی ہیں, لیکن کسی بھی
پارٹی میں اگر کوئی الیکشن سر پہ کھڑا ہو تو اس وقت آرگنائزیشنل چینجز نہیں ہوتی ہیں، ورنہ پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم تو اچھا رزلٹ دیتے لیکن آپ نے ہمیں چینج کر دیا. تو یقیناً جو بھی رزلٹ آئے گا اس کے بعد ہماری اور پارٹیز کا تو نہیں پتا، لیکن ہماری پارٹی میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد چینجز آتی ہیں. پھر طارق صاحب جو جیت ہوتی ہے نا وہ آپ کو ایک خاص قسم کی ذہنی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے. آپ نے ابھی پی ٹی آئی کی ذہنی کیفیت کا ذکر کیا، وہ آپ کی رائے ہے، لیکن مسلسل جیتنے کے بعد کمپلیسنسی آ جاتی ہے. آپ کی پارٹی کے اندر کے لوگوں سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ بنیادی طور پر پی ایم ایل این جو ہے اس کی ٹاپ قیادت توجہ نہیں دیتی گراس روٹس کے اوپر. اور کل جو آپ کو جھلک ملی ہے فیصل آباد کے اندر، اور ایسی اور جھلکیں آپ کو ملیں گے آنے والے دنوں میں، آپ کے لیے بھی there is a reason for you to reflect کہ خاندان کی چھاپ کم کریں، جینون گراس روٹس کو اوپر لے کے آئیں، اور جو الزامات لگتے ہیں کلیش آف انٹرسٹ کے، اس کو ایڈریس کریں. لیکن طلعت صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خواہ وہ سیاسی جماعت ہو، خواہ وہ کوئی بھی اور آرگنائزیشن ہو، اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. یقیناً ہماری جماعت میں بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ایسی سپیس ہے جنہیں ہمیں بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. فیصل آباد میں جو ہوا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. چونکہ رزلٹس نے یہ ثابت کیا، اور میں یہ بات اس سے پہلے اس الیکشن سے پہلے بھی کر چکا ہوں بلدیاتی الیکشن سے، کہ جو مقبول ترین جماعت ہوتی ہے، جس کے ٹکٹ کو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ملتا ہے تو ہم جیتتے ہیں، اس کے اصول کے لیے بہت سارے لوگ امیدوار ہوتے ہیں. اور جب کسی جگہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کسی یونین کونسل میں ایک سے زائد اہلیت رکھنے والے امیدوار موجود ہیں، تو اس سیٹ کو اوپن کر دیا جاتا ہے. یہ ایک پالیسی ہے جس کا سب سے زیادہ مظاہرہ جو ہے فیصل آباد میں دیکھنے میں آیا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ایک دوسرے کے خلاف. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں ان انتخابات سے کچھ سیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ جو ہوا بہت ٹھیک ہوا آپ کے ساتھ. یو آر ریڈیوس ٹو ا پنجاب پارٹی. سندھ میں آپ کے اب جو مرضی زور لگا رہے ہیں، نہ آپ کا کینڈیڈیٹ تھا، پریس کانفرنسز وغیرہ کرتے رہے، لیکن یو ڈونٹ ایگزسٹ ایلس ویئر. ہزارہ ڈویژن ہے، ٹھیک ہے. یہ بالکل میں یہ بات کہوں گا کہ اس سے یہ ہمیں سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نیشنل پالیٹکس کی کرتے ہیں. پرائم منسٹر تیسری دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی ایک صوبے کی جماعت ہے. ہماری جو پریزنس ہے کے پی کے میں ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ ہم سنگل پارٹی تھے جو بلوچستان میں سلیکشن میں بھی حکومت بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے والنٹریلی علاقائی جماعتوں کو وہاں پہ آفر کیا. سندھ میں بہت زیادہ ہمارے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسپیس موجود ہے. اس الیکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے، اور ضرور ہم دیں گے انشاءاللہ. طارق صاحب بہت شکریہ، شیلا صاحب، عائشہ گل علی، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، اگلے حصے میں ہم بات کر رہے ہوں گے زلزلے کے حوالے سے. چھوٹے چھوٹے کریکس آپ کو نظر آتے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے خطرے کا موجب بن سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم اس مرتبہ بھی قدرتی آفت کو سہنے کے بعد اس کو بھول جانے کی عادت کی طرف مائل نظر آتے ہیں، لیکن روزانہ ہمیں قدرت یاد دہانی کروا رہی ہے کہ بہت سارا کام زلزلے کے حوالے سے اور دوسری آفات کے حوالے سے کرنے کو باقی ہے. آج بھی سوات کے اندر آفٹر شاکس آئے، ہر طرف سراسیمگی پھیل گئی. اس کے بعد اب سے کچھ گھنٹے پہلے پشاور کے اندر آفٹر شاکس آئے، وہاں پر بھی لوگ ورد کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے سڑکوں پر باہر آ گئے. آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ بعض جگہوں پر ایسے عمارات جو زلزلے سے متاثر ہوئی تھیں اب موسم کی زد میں ہیں. سنو فال ہوئی، بارشیں ہوئیں، اور وہ چھتیں جو ظاہراً آپ کو ٹھیک نظر آتی تھی ان کے نیچے پناہ لیے ہوئے لوگوں کی جانیں گئیں. میں آپ کو چند ایک تصاویر دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی خاص تصاویر نہیں ہے، لیکن آج کے پروگرام کے اس حصے کے حوالے سے بہت ہی خاص تصاویر ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے گھروں کے اندر یہ اس قسم کے مناظر دیکھے ہوں. آپ کے جو پلرز ہیں ان کے اندر کریکس آئے ہوں گے، کہیں سے سیمنٹ آپ کو اکھڑا ہوا نظر آئے گا، کہیں پر آپ کو جو فالس سیلنگ ہے وہ اس کے اندر آپ کو کریکس نظر آئے ہوں گے، کہیں پر جو کھڑا ہوا بیم ہے اس کے اندر دراڑ نظر آئے گی. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ معمولی سی بات ہے، اور اس کے اوپر جب آپ ٹھیکیدار سے بات کریں گے تو آپ کو کہے گا جی کہ اس کو بس چھیل کر آپ لیپا پوتی کر دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر 2005 کے زلزلے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ایسی بلڈنگز تھیں جو ناقابل رہائش گردانی چاہیے تھیں، نہیں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں ایسی بلڈنگز تھیں جن کو گرا دینا چاہیے تھا، نہیں گرایا گیا. آج بھی ہم بہت ہی ایک پریکیریس سچویشن سے دوچار ہیں. ہم اس معاملے کو کس طریقے سے پروفیشنلی ٹیکل کر سکتے ہیں؟ محترم پروفیسر سروش حشمت لودھی صاحب
ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں جو ماہر ہیں اسٹرکچرل انجینئرنگ اور NED یونیورسٹی سول انجینئرنگ اینڈ آرکیٹیکچر کے ڈین ہیں. بہت شکریہ سروج صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ابتدائی کلمات تو آپ نے سن لیے ہوں گے جو میں نے فکرے بولے. ظاہر ایک لے مینز پرسپیکٹیو ہے. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم عموماً بڑی جو تباہی ہے اس کو دیکھتے ہیں, گھر گرے ہوئے, مارکیٹس گری ہوئی, سب کچھ تتر بتر سریا نکلا ہوا, وہ ہمارے خیال میں بہت بڑی تباہی ہے جو ہوتی بھی ہے. یہ چھوٹے کریکس جو ہیں جن میں سے چند ایک میں نے دکھائے, یہ کتنے اہم ہیں اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں؟ السلام علیکم طلعت صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور ایسا موقع ہے کہ جس پر لوگوں کو پراپر طور پر انفارم کیا جا سکتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ بڑے جو نقصانات ہیں وہ تو سب کی نظر میں ہیں. ابھی آج آپ نے ذکر کیا کہ گھر کی چھت گری ہے اور جو آفٹر شاکس کی وجہ سے اور پھر بارش اور کا وزن نہیں سہر پائی. چند روز پہلے پشاور میں بھی ایسا واقعہ ہوا اور بڑا افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ تھا, اس میں چھوٹی بچی کی جان بھی گئی. تو یہ جو واقعات ہیں اس کو ہم غور سے دیکھ نہیں رہے, اور جو بلڈنگیں جھٹکوں سے سہ جاتی ہیں بظاہر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بلڈنگیں جو ہیں وہ ان کے اندر وہی طاقت اور قوت موجود ہے جو پہلے سے تھی. اور یہی جو آپ نے تصاویر دکھائی ہیں اس میں چند ایک تصاویر جو ہیں وہ تو انتہائی تشویش کے باعث ہیں. خاص طور پہ جو دوسرے نمبر پہ آپ نے تصویر دکھائی تھی وہ تو انتہائی تشویش کا باعث ہے, جس میں کالم جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ بڑا وائٹ کریک ہے. اچھا, اس میں میں ذرا یہ اضافہ کر دوں, یہ جو آپ نے ذکر کیا کا دوسری تصویر جو ہے, ظاہر ہے مجھے تو علم نہیں ہے, آپ نے بہتر آپ کی آنکھ پرکھ رکھتی ہے, آپ نے اس کو جانچ لیا, لیکن یہ ایک ایسی بلڈنگ کی تصویر ہم نے دکھائی جس میں رہائش پذیر خاتون نے جب وہاں کے لوگوں کو بلایا جو اس بلڈنگ کو مینیج کر رہے تھے, اسلام آباد کی بلڈنگ ہے, تو انہوں نے کہا محترمہ یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ فکر مند نہ ہو, اور ہم نے اس کو اوکے کر دیا. لیکن وہ چونکہ خود تشویش کا شکار تھی تو انہوں نے اس فلیٹ کو چھوڑ دیا, لیکن جہاں تک اپروول انڈورسمنٹ کا تعلق ہے یہ اوکے کر دی گئی تھی بلڈنگ. جی دیکھیے, سارا معاملہ یہی ہے کہ اگر کوئی قانون موجود ہو, کوئی ایسے جسے ہم کہتے ہیں سرویز ہو رہے ہوں, لوگ جواب دیں ہوں کہ پہلی تو ایسی بلڈنگیں بنائی کیوں گئیں, اور اگر کسی وجہ سے بہرحال جس وجہ سے بھی بن گئی ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک قانون لگنا چاہیے, ان کے اوپر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. جو بھی اتھارٹی ہے, اگر یہ اسلام آباد ہے تو وہاں کی جو ذمہ دار اتھارٹی ہے وہ CDA ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ بلڈنگوں کو سروے کرے, ان کے مالکان کو پابند کرے. اور اگر چونکہ پابندی نہیں ہے تو لوگ اسی طرح جھوٹ سچ کہہ کے کر لیتے ہیں. ابھی تو کریکس ہیں, کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو چھیل چھال کے کوئی ٹھیک کر لیں گے, کوئی اور تھوڑا بہت دکھانے کے لیے کام کر دیں گے اور بلڈنگ واپس کی بظاہر ہو جائے گی, حالانکہ اس کے اندر ایک کمزوری رہ جائے گی. اگر کریکس کے بارے میں اگر ہمیں کریکس کی وضاحت کر دیں کہ آپ نے اس میں سے ایک تصویر کے اوپر آپ نے خاصی تشویش کا اظہار کیا, باقی تصاویر پر نہیں کیا, تو کریکس مختلف کیوں ہوتی ہے جبکہ جھٹکا ایک ہی قسم کا لگتا ہے ایک بلڈنگ کو؟ نہیں, میں پہلے تو یہاں وضاحت کر دوں کہ باقی سارے کریکس بھی تشویشناک ہیں, لیکن نسبتاً یہ سب سے زیادہ تشویشناک کریک تھا. باقی کو ظاہر تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اصل میں جو عام طور پہ دو طرح کی ہمارے ہاں بلڈنگیں ہیں. ایک ہیں جو بلند بالا کئی منزلہ بلڈنگیں ہیں جس میں 3, 4, 5 منزلوں سے اوپر ہے. ان کا طریقہ کار یہ کہ وہ رینفورسڈ کانکریٹ کی ہوتی ہیں, اس میں دیواروں کا کام جو ہے وہ پارٹیشن کا ہوتا ہے, لیکن وہ وزن کیری نہیں کرتی ہیں. جو عام بلڈنگیں ہیں اسلام آباد اور خاص طور پہ پنجاب اور سندھ میں, وہ بلڈنگیں جو 2 منزلہ مکانات ہیں عام طور پہ, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے اوپر چھت کا وزن دیواروں پر ڈائریکٹ ہے اور وہ سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز ہیں ان کی دیواریں جو ہیں وہ لوڈ تو نہیں بیئر کر رہی, لیکن ان کے گرنے سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. تو ان کی بھی افادیت اپنی جگہ ہے, اور ان سب کو سروے کر کے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. میرے اندازے کے مطابق پاکستان میں 16 ملین بلڈنگز ہیں ٹوٹل. یہ جو میں اپروکسیمیٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ 1998 میں جو خانہ شماری ہوئی تھی اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک, تو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے بلڈنگ کی. میں کوئی نمبر نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن وہ نمبر ہوش ربا نمبر ہے کہ جو خطرے کا باعث ہیں. اور اس میں چاہے وہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز ہوں اور چاہے وہ عام گھر ہوں. یہ شہروں کی بات ہو رہی ہے. دیہاتوں میں تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, وہ غریب آدمی ہے, دیوار کھڑی کر دیتا ہے, اس کے اوپر چھت ڈال دیتا ہے, نہ کوئی سسٹم موجود ہے نہ کوئی پوچھنے والا موجود ہے. شہروں میں یہ جو بلڈنگیں کریک ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں ایسے پروٹوکولز, ایسے طریقہ کار موجود ہیں جو ان کا ایویلویشن کریں
اور بعد میں اپنی ریکمنڈیشنز مرتب کریں کہ اس کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے. پروفیسر صاحب اگر میں جی قطع کلامی، اگر جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جب اتھارٹی آئے گی، ان کے نمائندگان آئیں گے، تب انسپیکشن ہوگی، وہ ایک لمبا پروسیس ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن فی الفور تو ظاہر ہے وہ رہائش پذیر ہیں، ان کی نظر میں یہ تمام کریکس ہوں گے. اگر ان کے گھروں کے اندر یہ کریکس پڑے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کون سا کریک جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی کوئی پرکھ کا اظہار کریں یا کسی ایکسپرٹ کو بلائیں؟ کون سے کریک should really worry them and say کہ جی ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے؟ جی دیکھیے، جہاں تک کریک کا تعلق ہے، کہیں بھی کوئی کریک ہو اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین لینا ضروری ہے. جیسے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو سیلف میڈیکیشن انتہائی خطرناک چیز ہے. اسی طرح یہ بلڈنگوں کی بیماری ہے، اور اس میں اپنے طور پر ٹھیکیدار سے لے کے اور بلڈنگ اونر سے، بلڈنگ کے جو مینیجرز ہیں ان سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں باقاعدہ پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نسبتاً زیادہ خطرناک ہیں دوسروں کے مقابلے میں، جیسے کہ دیوار میں کریک ہے، وہ اہم ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دیوار چھت کا وزن برداشت کر رہی ہے یا اس کے نیچے کوئی بیم بھی ہے. اور عام طور پہ جو کئی منزلہ بلڈنگیں ہوتی ہیں، 3 سے 4 منزلہ بلڈنگیں، اس میں کوئی نہ کوئی بیم اور کالمز ہوتے ہیں. تو اگر ایسی بلڈنگ ہے تو اس کے اندر دیواروں کو کریک کی ضرورت تو ہے غور سے دیکھنے کی، لیکن مقابلتاً وہ بلڈنگیں جس میں 2 منزلہ ہیں یا سنگل سٹوریڈ ہیں اور ان میں دیواروں میں کریک آئے ہوئے، وہ تشویش کی بات ہے. اسی طرح جو ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز ہیں اس میں خاص طور پہ کالمز، جنہیں آپ پلرز بھی اصطلاح عام میں کہتے ہیں، جو کہ ورٹیکل ہوتے ہیں، زمین سے نکل کے اوپر کی طرف جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جائے تو بلڈنگ کو امیڈیٹلی خالی کر کے اور کسی کی ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب آپ کا یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا جہان میں بڑے سٹینڈرڈ پروٹوکولز موجود ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے بھی ڈیولپ کیے ہوئے ہیں ایسے سٹینڈرڈز جو ہم مدد سی ڈی اے کے لیے اور باقی اداروں کو دے سکتے ہیں اس میں، کہ جس میں بہت جلدی سے ایویلویشن بھی ہو جائے، اور اگر کوئی اس میں ریٹروفٹ جسے کہتے ہیں اس کی ضرورت ہو تو اس کی ریکمنڈیشن بھی ہو سکتا ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ، محدود وقت میں آپ نے ہمیں مفید معلومات پہنچائی. ناظرین، زلزلے کا معاملہ صرف وہ تباہی نہیں جو آپ کو نظر آتی ہے، زلزلے کا معاملہ وہ کریکس بھی ہیں ان چھتوں کے اندر، ان دیواروں کے اندر، ان بیمز کے اندر، ان پلرز کے اندر، اس سیمنٹ کے اندر جو آپ کے گھر کی یا آپ کے آفس کی 4 دیواری اور چھت بناتے ہیں. اگر ایسے معاملات ہیں تو فوری طور پر ایکسپرٹ سے رجوع کیجئے، اور یہ بالکل نہ کیجئے کہ ان کو کھرچ کر دوبارہ سے لیپا پوتی کر کے یہ سوچے کہ بلڈنگ محفوظ ہوگی. بلڈنگ ہرگز محفوظ نہیں ہوئی. ہمارے ٹول کمنٹ باقی ہے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق عمران خان اور ریحام خان کی طلاق کے اس ایشو سے ہے جو اب میڈیا کی زینت بنتا رہے گا کئی عرصے تک. میں ذاتی معاملات میں بالکل نہیں جاتا. ریحام خان صاحبہ سے نہ شادی کے بعد ہمارا رابطہ تھا، اس سے پہلے بھی ہماری کولیگ تھی، نہ اس کے بعد ہم نے ان سے رابطہ کیا. ہمارا تعلق واسطہ بالکل نہیں ہے. وہ اچھی تھی، بری تھی، یہ کوئی اور قسم کی بحث ہے. میں ذرا ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر اور سیاسی حلقوں کے اندر جس بحث کا آغاز کیا گیا ہے اس معاملے کے حوالے سے، وہ بہت ہی غلط رخ اختیار کر رہی ہے. دیکھیں، کل تک ریحام خان صاحبہ سب کی آنکھ کا تارا تھیں، وہ راج دلاری تھیں، ان کا رتبہ بڑا تھا، ان کو سب سلام کرتے تھے، اور بتایا جاتا تھا کہ اس سے بہتر شریک حیات عمران خان صاحب کو مل ہی نہیں سکتی. اب پچھلے چند دنوں کی اگر آپ بحث کو سمرائز کر کے دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے، میں کچھ سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آسان الفاظ میں. ایک صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جی وہ ریحام خان صاحبہ نے تو پیسے پکڑنے شروع کر دیے تھے ڈاکومنٹریز کے لیے. ایک صاحب تو ٹی وی پر بیٹھ کے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ کو پتہ نہیں وہ عمران خان صاحب کو مارا کرتی تھیں. ایک اور صاحب فرما رہے تھے کہ دراصل وہ سی آئی اے کے لیے کام کرتی تھی. اور ایک صاحب کی جو امیجنیشن ہے اس کو ہمیں داد دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں دراصل وہ عمران خان صاحب کے باورچی کو ہٹا کر ان کے کھانے میں زہر ملا کر ان کو اس دنیا سے فارغ کرنا چاہتی تھی. یعنی ایسی باتیں آپ کو سننے کو آ رہی ہیں.